آج رذائل اخلاق یا اخلاقی خامیوں کے بارے میں بات ہونی ہے، کیونکہ اخلاق کی دو ہی قسمیں ہیں، اچھے اخلاق یا برے اخلاق۔ تو وہ بری عادات، طور طریقے یا عیب جو انسان کی اپنے کردار اور شخصیت کے لیے بھی برے ہیں اور ان کا معاشرے پر اثر بھی برا پڑ رہا ہے، ان چند خامیوں کو دور کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر کسی بھی کردار میں ان میں سے کوئی ایک بھی خامی موجود ہے تو وہ شخص دنیا اور آخرت دونوں جگہ پر ناکام ہے۔ اس میں سب سے پہلا کذب بیانی یا جھوٹ کہتے ہیں۔ کذب یعنی حقیقت کے منافی بات کرنے کو، یا حقیقت کو چھپانے کو، یا انجان بن جانے کو، یا بلا تحقیق کوئی بات بیان کرنے کو، مبالغہ آمیزی کرنے کو، یا قول اور فعل میں تضاد رکھنے کو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اس سے منع فرمایا، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹی بات سے اجتناب کیا کرو، اور جھوٹ بولنے والوں پر لعنت فرمائی، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر خدا کی لعنت۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جھوٹ ایک ایسا عیب ہے کہ جھوٹ بولنے سے آدمی کے منہ سے ایسی بو آتی ہے جس کی وجہ سے حفاظت کرنے والے فرشتے اس سے 1 میل دور ہو جاتے ہیں۔ اور بعض لوگ دوسروں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ تو مذاق کیا تھا، جبکہ اگر سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا جائے تو کسی بھی مزاح کی صورت میں بھی جھوٹ کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور ایک مومن شخص سچا ہونا چاہیے اور اس کی ہر بات مصدقہ ہونی چاہیے، اور بلا تحقیق اس کو کوئی بات نہ سننی چاہیے نہ سنانی چاہیے۔ اور یہ ایسا عیب ہے کہ اگر جھوٹ معاشرے میں موجود ہوگا تو آپ نہ خود سنور سکتے ہیں نہ اپنی سوسائٹی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس لیے یہ اخلاقی برائی یا عادت انسان کو بہت بری جگہ لے جاتی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب آدمی سچ بولتا ہے، بار بار سچ بولتا ہے، اسے سچ بولنے کی عادت پڑ جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جو آدمی جھوٹ بولتا ہے پھر وہ بار بار جھوٹ بولتا ہے، پھر وہ جھوٹ بولنے لگتا ہے، یہاں تک کہ اس کو جھوٹ بولنے کی عادت پڑ جاتی ہے اور اللہ کے ہاں وہ کاذب لکھ دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ سنا ہوگا آپ نے کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے پھر 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ تو یہ انسان کے کردار کا بہت بڑا عیب ہے، اور مسلمان کو جھوٹا نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان کنجوس ہو سکتا ہے، ڈرپوک ہو سکتا ہے، مگر جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ دوسری اخلاقی برائی غیبت کرنا ہے، غیب کی باتیں کرنا۔ وہ بندہ جو آپ کے سامنے موجود نہیں، آپ اس کی غیر موجودگی میں، عدم موجودگی میں اس کے بارے میں کوئی عیب بیان کریں، اس کی برائیاں کریں اور اس کی خامیاں دوسروں کو بتائیں۔ اگر وہ آپ کے سامنے موجود ہوتا تو وہ یقیناً آپ کی اس عیب جوئی کو ناپسند کرتا اور اسے تکلیف پہنچتی، لیکن آپ نے اس کی عدم موجودگی میں اس کی وہ برائی کی اور اس کی خامیاں بیان کی، اور یہ بزدل انسان کی نشانی ہے۔ قرآن حکیم میں اس بات کو بہت ہی بڑی تمثیل سے، بڑی مثال سے سمجھایا گیا ہے کہ غیبت کتنی بڑی برائی ہے، اور فرمایا گیا ہے کہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، کیونکہ یہ ایسے ہے کہ جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ تو کیا تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ گے؟ یقیناً تم اس سے کراہت کرو گے۔ تو بس اس برائی سے باز آ جاؤ،
کیونکہ یہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے۔ جہاں غیبت کرنا برا ہے وہاں سننا بھی برا ہے۔ بندہ کہ میں تو سنتا ہی ہوں، میں کرتا تھوڑی ہوں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس برائی کی وجہ سے بھی معاشرے میں بہت سے جھگڑے، فساد اور فتنے پیدا ہوتے ہیں، اور یہ بہت بری عادت ہے کہ جب بھی کوئی دو لوگ اکٹھے ہوں تو تیسرے کے عیب جوئیاں کرتے پھریں اور ان کی خامیاں بیان کریں۔ اب اس میں کوئی کتنا ہی پارسا اور نیک شخص کیوں نہ ہو، جب وہ غیبت کے برائی میں مبتلا ہے تو یقیناً اس کی اخلاقی لیول جو ہے وہ نیچے گراوٹ کی طرف جا رہا۔ تیسری برائی منافقت کرنا ہے، دو رخ رکھنا، ظاہر میں کچھ اور بننا اور باطن سے کچھ اور ہونا۔ اس میں علماء نے دو قسم کی منافقت کو بیان کیا ہے۔ ایک اعتقادی منافق ہوتا ہے جس کا عقیدہ ہی ایمان پر نہیں ہوتا لیکن ظاہراً مسلمان بن کے مسلمانوں میں بیٹھا ہوتا ہے اور دل سے ایمان نہیں لاتا، اس کا اعتقاد یا عقیدہ کفر پہ ہی رہتا ہے، کسی اور عقیدے پر رہتا ہے، مگر وہ مسلمانوں میں بیٹھ جاتا ہے، تو وہ شخص بھی منافق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں منافقین کے لیے فرمایا ان المنافقین فی الدرک اسفل من النار، کہ منافقین جہنم کے بدترین درجے پر، سب سے نچلے درجے پر ہوں گے۔ اور دوسرا منافق ہوتا ہے عملی منافق، جو دل سے بھی ایمان لایا ہے، زبان سے بھی ایمان لایا ہے، مگر اس کا عمل درست نہیں ہے۔ وہ ایمان تو لایا ہے مگر اس کے اعمال اس کے مطابق نہیں ہیں، تو یہ بھی منافقت ہے، جس کو حدیث پاک میں بیان کیا گیا کہ آیات المنافق ثلاثۃ، منافق کی نشانیاں ہیں۔ جب وہ بات کرتا ہے، ان تین نشانیوں میں سے ایک کی بات کرتا ہے تو وہ جھوٹ بول دیتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور اگر جھگڑا ہو جائے تو گالی گلوچ پہ اتر آتا ہے، امانت دی جائے تو خیانت کرتا ہے۔ اس طرح کی خامیاں بیان کی گئی ہیں۔ تو یہ ایسی برائی ہے کہ جب تک منافقت ہمارے اندر سے نہیں جائے گی ہم اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ نہیں کر سکتے، ایک اچھے کردار کی عکاسی نہیں کرتی وہ۔ اور ایک اور برائی بغض و عناد، بغض و کینہ یا حسد ہے، کہ آدمی دوسروں کو تو کچھ نہیں کہہ رہا لیکن دوسروں کا نفع دیکھ کر، دوسروں کا انعام دیکھ کر اور دوسروں کا فائدہ دیکھ کر اندر ہی اندر کڑتا رہتا ہے، جلتا رہتا ہے، غم زدہ رہتا ہے کہ دوسروں کو یہ کیوں مل رہا ہے، یہ نعمت اس کے پاس کیوں ہے، یہ کیوں ایسا ہے، یہ کیوں ویسا ہے۔ دوسروں کی نعمت پر جلنا اور یہی دل میں تمنا رکھنا کہ وہ نعمت اس سے چھن جائے، مجھے ملے یا نہ ملے، اس کے پاس کیوں آئی ہے۔ یہ بھی بہت بڑی معاشرتی برائی ہے، اور لوگ دوسروں سے بلا جواز ہی جلتے اور کڑتے رہتے ہیں کہ دوسروں کو یہ ملا اور وہ ملا۔ اللہ کے دیے پر قناعت اور شکر گزاری کرنے سے وہ باز رہ جاتے ہیں، بچے رہتے ہیں، اور یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ حالانکہ یہ خوبی ہونی چاہیے کہ ہر وقت اللہ کی شکر گزاری ہو، قناعت ہو اور اس دولت سے بہرہور ہو، لیکن یہ حسد ایسا ہے، ایسی برائی ہے جس کی قرآن حکیم میں سورۃ الفلق میں ذکر کیا گیا کہ میں پناہ مانگتا ہوں جب حاسد اذا حسد، جب وہ حسد کرتا ہے، تو پناہ میں اللہ تعالیٰ سے ہم پناہ مانگتے ہیں حاسدین کے بارے میں کہ جب وہ حسد کرتے ہیں۔ اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ آگ جلائیں، لکڑی ڈالتے جائیں تو وہ کوئلہ اور راکھ بن جاتی ہے، اسی طرح حسد کرنے والے کی نیکیاں اس کو تباہ کر دیتی ہیں اور اس کے پاس کوئی نیکی نہیں رہتی۔ تو آدمی کو کیسا ہونا چاہیے؟ اپنے لیے جو چیز پسند کرے وہی دوسروں کے لیے پسند کرے، خیر خواہی اسی میں ہے۔ اس کے علاوہ ایک برائی تکبر ہے، وہ انسان کا گھمنڈ، اکڑ پن، خود پسندی، حق کا انکاری اور دوسروں کو ذلیل و حقیر سمجھنے والا متکبر شخص۔ تکبر کی علامت یہ ہے کہ وہ دوسروں کو ذلیل و حقیر سمجھتا ہے،
حق بات سے انکار کر دیتا ہے، اپنی ذات کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی متکبر اور شیخی خور کو پسند نہیں کرتا، اور اس نے قرآن حکیم میں یہ ذکر فرمایا ہے کہ زمین پر اکڑ کر نہ چلو، عاجز کرو۔ اللہ کے بندے زمین پر عاجزی سے چڑھتے ہیں، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا۔ تو اس لیے ہمیں اس بڑی برائی سے بھی بچنا ہے کہ اگر کسی شخص کے بارے میں حدیث پاک میں آیا کہ اگر کسی شخص کے اندر رائی کے دانے کے برابر، رائی کا دانہ تو چنے کے دانے سے بھی 10 گنا چھوٹا ہوتا ہے، بہت ہی باریک دانہ ہوتا ہے رائی، اس دانے جتنا بھی تکبر کسی کے پاس ہے، اگر وہ کسی نہ کسی وجہ سے اکھڑ پن میں ہے، وہ دوسروں کو ذلیل اور حقیر سمجھتا ہے اور دوسروں کو اپنے سے بہتر نہیں سمجھتا ہے، تو اس وجہ سے اگر کسی کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور ان معاشرتی برائیوں کو جب تک ہم ختم کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے، ہمارا معاشرہ امن و سکون کا گہوارہ نہیں بنے گا، برائیاں فروغ پاتی رہیں گی، کیونکہ پھر ان برائیوں کے نقصانات ہمارے سامنے آتے ہیں، برائیاں فروغ پاتی رہیں گی، اور جھوٹے لوگ جو ہیں بعد میں ندامت اور شرمندگی کو فیس کریں گے، اور اس سے شر و فساد پیدا ہوگا، اور باہمی اخوت اور اتحاد کو نقصان پہنچے گا، عداوت پیدا ہوگی، اور فضول باتوں میں لوگ اپنا وقت ویسٹ کریں گے، نقصان اٹھائیں گے، اللہ کے ذکر میں نہیں لگے رہیں گے، اور باتوں کی طرف ان کا دھیان ہوگا، اور آپس میں اعتماد کا خاتمہ ہوگا، اور مایوسی پھیلے گی، ناشکری کا رجحان پیدا ہوگا، لوگ لالچ اور حرص میں مبتلا ہو جائیں گے، ان کے دلوں سے عاجزی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ باتیں اللہ کو ناراض کرنے والی اور عذاب الہی کو دعوت دینے والی ہیں، اس لیے ان برائیوں کو اپنے اندر سے مٹانے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ ہم اپنے معاشرے کے اندر دوسرے لوگوں کو اپنے سے بہتر سمجھ کر ان کو نفع پہنچانے والے بنیں، اور ہمیں کسی کے بارے میں برا نہیں سوچنا، اچھا ہی سوچنا ہے، اور یہی ہمارے لیے اسوہ حسنہ اور بہترین نمونہ ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔